ایک نئی کہانی ہمارے سامنے آتی ہے. آپ یقین جانے صبح 10 بجے آفس آتے ہیں تو شاید میں سوچ کے آئیں گے شیڈیول ہمارا یہ ہے, لیکن پبلک آتی ہے اور وہ شیڈیول چینج ہو جاتا ہے. اور جو آدمی اس کو پبلک میں واپس جانا ہے نا, وہ پبلک کو ٹرن ڈاؤن نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کو اس بندے کے پاس, اس عورت کے پاس, اس ووٹر کے پاس واپس جانا ہے. بٹ بدقسمتی کے ساتھ جو بھی پروپیگنڈا پچھلے 70-75 سالوں میں ہوا ہے, وہ ادارہ جو سب سے زیادہ کنیکٹڈ تھا, ہم نے اس کو کسی طریقے سے ڈسفنکشن بنانے کی کوشش کر دی ہے. محمود صاحب نے بالکل صحیح بات کی کہ وفاقی اسمبلی ہو, صوبائی اسمبلی ہو, یہ میکرو لیول کے کام کرتے ہیں, مائکرو لیول کے کام تو کاؤنسلرس کو کرنے ہیں, اس بلدیہ عظمیٰ کراچی کو کرنے ہیں, مختلف جو ٹاؤنز ہیں, یو سیز ہیں, ان کو کرنے ہیں. لیکن ابھی تک ہمارے ملک میں ایکسیپٹیبلٹی نہیں آئی ہے کہ ڈیلیورنس جو ہے وہ ان اداروں کے ذریعے ہونی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس طرح کی جب ورک شاپ ہوتی ہے تو اس میں صرف سر آپ لوگ نئے, میں سمجھتا ہوں آپ ہمارے سیاسی اراکین کو بلائیں, ممبران کو بلائیں جو ٹریننگ کا حصہ بھی بن سکیں, اور اپنے ایسے سینئر کارکنان ہیں جو ماضی میں ممبر رہ چکے ہیں, وہ اپنے تجربات لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ کس طرح کی مشکلات ان کو فیس کرنا پڑتی ہیں, تاکہ کوئی نہ کوئی لائق عمل تیار کیا جا سکے اور پھر آگے کے اندر ہم اپنی جو ایولیوشن کا پروسیس ہے اس کو بہتر بنا سکیں گے. اور مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک اچھی چیز کو اسٹارٹ کیا. میں چاہوں گا کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ایک فورم اسی طریقے سے جاری و ساری رہے, اور میں پرسنلی یہ چاہوں گا کہ آپ طے کریں کوئی وقت جس میں خود بھی آ کے لوگوں کے ساتھ بات کروں اور بتاؤں کہ ہمارے لیے پوٹینشیل کیا ہے اور ہمارے لیے مسائل ہیں. ملاقات ہوئی توفیق صاحب سے اور محمود صاحب سے. محمود صاحب نے ذکر کیا کہ بڑی اچھی چیز ہے کہ رپورٹرز کے ساتھ اس طرح کی ورک شاپ منعقد کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں اس کی اس طرح کی ورک شاپ صرف رپورٹرز کے ساتھ نہیں, بلکہ ہمارے جو سیاسی کارکنان ہیں, جو سٹی کاؤنسل کے اراکین ہیں, ان کے ساتھ بھی ہونی چاہیے. اور مختلف بیٹس جو کرتے ہیں نا کور, جو فائنانس کور کرتا ہے وہ بھی, جو سیاست کو, جو اسمبلی کو کور کرتا ہے, ان کے ساتھ بھی اس طرح کی ٹریننگ ورک شاپس ہونی چاہیے, تاکہ لوگ جان سکیں کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے اور کیوں نہیں ہو رہا اور ہوتا کیوں ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی کے ساتھ ایک ہی شخص ہے جو کہ فارن پالیسی ایکسپرٹ بھی ہے, وہ لوکل گورنمنٹ کا ایکسپرٹ بھی ہے, وہ معاشی ایکسپرٹ بھی ہے, وہ صحافتی ایکسپرٹ بھی ہے, وہ بلدیاتی نظام کا ایکسپرٹ بھی ہے, وہ دفاعی تجزیہ کار بھی ہے, اس کو سب پتہ ہے. اور میرے خیال میں ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ ایک بندہ ہے جو سوچتا ہے اس کو سب پتہ ہے, اور وہ ہر کسی کے بارے میں اپنی رائے دیتا ہے وداؤٹ ایکسیپٹنگ دا فیکٹ کہ شاید اس کے اندر کوئی خامی ہو, اس کے اندر کوئی غلطی ہو. تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کی جو ٹریننگ ورک شاپس ہوتی ہیں, جو گفتگو ہوتی ہے, اس کے اندر کہیں نہ کہیں ہم اپنے سینئر سے, وہ لوگ جن کو زیادہ تجربہ ہے, جنہوں نے اس تمام ارتقائی عمل سے جو لوگ گزرے ہیں, ہم ان سے گفتگو کر کے ان کے ایکسپیرینس سے چیزوں کو جان سکتے ہیں. جو لوگ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوئے ہیں, شاید وہ قانون کو اتنا نہیں اچھا سمجھتے ہوں, لیکن انہیں زندگی کو پریکٹیکلی دیکھا ہے, تو وہ آپ کو پریکٹیکل چیزیں شیئر کرتی ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے ان چیزوں کو سمجھنا. میں 7 سال ہو گئے حکومت میں کام کرتے ہوئے, کے ایم سی میں پہلے بھی کام کیا, ابھی پھر کام کر رہا ہوں. آپ یقین جانیں ایوری ڈے از اے نیو ڈے, ایوری ڈے از اے لرننگ کرو. روز کوئی نئی چیز پتہ چلتی ہے ہمیں اس ادارے کے بارے میں, اس ادارے کی رسپانسبلٹی کے بارے میں, اس ادارے کی پوٹینشیل کے بارے میں. اور آپ صحافی بھائی بہن جب ہمارا پرسپیکٹو جاننے کی کوشش کریں گے تو میرے خیال میں زیادہ آسانی سے ہم پبلک کو اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے کر پائیں گے. میں نے جو تھوڑی بہت سیاست میں زندگی گزاری ہے, جو لوگ الیکشن لڑا, میں ہار گیا تھا جب صوبائی اسمبلی کا لڑا, لڑوں میں انشاءاللہ دوسری کرتی, لیکن جو لوگ لڑکے آتے ہیں, جب میں نے الیکشن لڑا, آپ یقین جانیں بدقسمتی اس ملک کی کہ سب سے زیادہ الزامات یا کوشچن سیاستدان کے اوپر لگا دیے جاتے ہیں. اور میں اس سیاستدان کو, سیاسی کارکن کو, سیاسی ورکر کو, جس طرح میں فیلڈ میں کام کرتے ہوئے دیکھتا ہوں, کیوں؟ کیونکہ وہ آدمی ہے جس کے دروازے پر لوگ آتے ہیں. کسی بیوروکریٹ, کسی افسر کے دروازے تک کوئی نہیں پہنچ پاتا ہے. اور کئی سیٹلمنٹ کا خون آ جاتا ہے. ایک رپورٹر کی بڑی محنت سے غائب ہوئی خبریں اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہے, اور متعلقہ ادارے کی پریس ریلیز مینوان لگا دیتے ہیں. اسی پہ پہلے کی
जगह स्टाफ रिपोर्टर लिख दिया जाता है भी मीडिया के वाबस्तगान को अहमियत दे रहे हैं, उनके लिए सेमिनार मुनक़िद कर रहे हैं। ऐसी कोशिशें मीडिया की बका के लिए बहुत अहम है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन हालात से हम गुजर रहे हैं वो सिर्फ प्रिंट मीडिया के लिए खतरनाक नहीं है, टीवी चैनलों के लिए भी ये हालात बहुत नासाजगार हैं। उनकी मईशत को भी मज़ीद मुश्किलात से गुजरना है, इसलिए जब सनअत तजारत ही कम होगी फिर आपके मीडिया की माली दुश्वारियाँ बढ़ेंगी, एक बड़ी रुकावट है। पाकिस्तान में सिविल और मिलिट्री दोनों को हुक्मरानी का मौका मिला है। अखबारात के अखबार गवाही देते हैं कि फौजी हुक्मरानों ने आखिरी बात की उसको थोड़ा सा करेक्ट कर दूँ मैं कि जो कैमरा तरमीमी बिल है वो इस वजह से वापस नहीं हुआ कि उसमें तनख्वाहों वाली क्लॉज का एक था, वो इस वजह से वापस हुआ क्योंकि जो तरामीम तजवीज़ की गई थी वो तरामीम वो थी जिससे कैमरा एक ऑटोनोमस बॉडी बनता। ये जो 3 सुतून थे इनके बारे में ये तय किया गया कि अवाम पार्लियामेंट को मुंतखब करेंगे, पार्लियामेंट कानून साजी करेगी और पार्लियामेंट जो है मुंतखब करेगी इंतजामिया को यानी वज़ीर आज़म वगैरह को, और अदलिया जो है बनाए हुए कवानीन के मुताबिक इंसाफ फराहम करेगी। फिर शाहिद भाई से रब्ता हुआ और शाहिद भाई ने कहा कि यहाँ एक ट्रेनिंग है, सिर्फ लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 क्या हुआ आपने मैंने कहा यार शायद भाई मैं कुछ ज़्यादा ही पूछता हूँ, मुझे ना बुलाओ, मसला खराब होगा। लेकिन शायद भाई से मोहब्बत ऐसी है कि शायद मैंने कहा यार है ना ज़्यादातर दावत यह है कि भाई कोई प्रोग्राम बिगाड़वाना हो तो सुल्ला खान को बुलाओ, तो ये सूरत हाल है। लेकिन यहाँ पे जिनके लिए ये लीड्स दी जाती है तो उसमें सबसे मतलब एक पूरा एक सर्वे है आपके या प्रोपेगेंडा, बुनियादी जो आपकी वजह है वो आपका और अपना मजहर बासा महमूद शाम साहब और हफ्सा महमूद फातिमा खान, आसिया खान, माजिद खान, हाँ, कराची यूनिवर्सिटी मास कम्युनिकेशन फाइनल। तो अगर आप इन सब चीजों को मिलाएं तो आप ये देखेंगे ठीक है, आप साहब की तरह जरूर बात करें। आप फील्ड वसूल कर रहे हैं मेयर साहब से, उसके साथ ही उन्हीं आजम हमारे दरमियान मौजूद है। डी से आपका ताल्लुक है, बहुत ही कम उम्र है लेकिन बहुत बाकमाल पढ़ाते हैं सर, आप फील्ड वसूल करेंगे। उन्हीं आजम के भी तालियां होनी चाहिए सर। जब हमारे आज के वनडे वर्कशॉप रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकल बॉडी जर्नलिस्ट ने जो की कॉर्पोरेट से, अब शाहिना साहिबा भी हमारे दरमियान मौजूद है। शाहिना साहब सर आप दोनों आप भी कहते हैं। खबर सारे ना इधर से चलाएंगे कंपनियाँ ना, तुम लोग ही तो पेशी करवा दो। हमने 1 हफ्ते तक कंडे दी थी, बड़ा इवेंट करेंगे। मैंने कितना बड़ा इवेंट करते हैं, मैंने कहा सर इतना बड़ा इवेंट आयशा हुई, फातिमा, उरूज रिजवी, आप उरूज, अच्छा मुदस्सिर गफूर जद्दत आ जाए, मदिया खत्री, आपकी मदद से उस पॉइंट ऑफ व्यू को पब्लिक तक कन्वे करें ताकि पब्लिक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जा सके कि उनके जो सियासी लीडरान हैं, सियासी अरकान हैं,
जिनको वो इलेक्ट करके भेजते हैं, उनकी तरजीहात का बुनियादी उनसर ये है कि कैसे आवाम के मसाइल को उनके डोर स्टेप्स को बैठकर हल करना है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम लोगों को एक्सेप्ट करना शुरू करें कि दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त हो सकता है। मैं हमेशा ठीक नहीं होऊंगा, ना हमेशा आप ठीक होंगे, लेकिन जब हम इस तरह बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, डाइवर्जेंट व्यूज आएंगे, तो कहीं ना कहीं मैं आपकी तस्वीर कर पाऊंगा और आप मेरी तस्वीर कर पाएंगे। और यकीनन जिस मुआशरे में तरक्की करना शुरू करते हैं, जिस मुआशरे में कसी नहीं होती, जहाँ बंदा खुद तस्वीर में खरीद सकता है, कर बातों को अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम उस तरह का मुआशरा क्रिएट कर पाएँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।